کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز تھا، یعنی آپ پر وحی کا آغاز ہوا ہے سن 4 نبوی کے آس پاس کے واقعات تھا۔ وجہ کیا بنی اس کی کہ جب یہ رومیوں کی اور ایرانیوں کی جنگ ہو رہی تھی، اور آپ کو معلوم ہے یہ جزیرہ نما عرب کا نقشہ تھے، تو اوپر جا کر یہ ایک طرف عراق ہے، ایک طرف شام ہے۔ شام جو ہے شام عرب وہ مغرب کی طرف ہے میڈیٹرینین کے ساتھ، عراق عرب یہ ایران کے ساتھ۔ عراق عرب اس وقت قبضے میں تھا ایران کے، تو ایران اور عراق یہ سلطنت کسریٰ تھی۔ شام قبضے میں تھا رومیوں کے، شام سے ترکی اور اس کے بعد پورا جو سمجھیے کہ یورپ کا کچھ علاقہ یہ رومن امپائر تھی۔ یہ 2 سپر پاورز تھی اس دور کی، اور کئی 100 سال سے ان کے درمیان جنگیں ہو رہی۔ ایک بڑی عظیم جنگ ہوئی ان کے درمیان، ہرقل جو اس وقت کا روم کا جو فرما روا تھا قیصر روم، اس سے زبردست شکست۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بیت المقدس ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور جو ان کی مقدس صلیب تھی اس کو بھی رومی لے گئے۔ کہ آپ کو معلوم ہے کہ بنیادی طور پر میں قرآن حکیم کا طالب علم ہوں، میں نے اپنی پوری زندگی قرآن مجید کے علم و حکمت کی تحصیل میں لگائی ہے، اور جتنا بھی پھر مجھ سے بن پڑا اسے پھیلانا اور عام کرنا، اس لیے کہ حضور کا فرمان مبارک ہے بلغوا عنی ولو آیۃ۔ تو جو کچھ سمجھا ہے، جو کچھ بات میرے خود اپنے علم میں آئی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں۔ پھر یہ بھی کوشش کی ہے کہ مجھ سے صرف علمی طور پر اپنے دماغ میں ٹھکانا لوں، بلکہ اس پر عمل کی کوشش بھی کروں، اور اس پر عمل کی ثبوتوں کو بھی جانوں۔ عام طور پر قرآن مجید ہی کی وہ سمجھیے کہ قرآن کے موضوعات، قرآن کی دعوت، قرآن کا فکر، قرآن کا فلسفہ، اس کی اصل معلومات ہمیں جو حاصل ہوتی ہے وہ احادیث نبویہ سے ہے۔ قرآن حکیم میں صرف اشارات ہیں، اور ان اشارات کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں صرف احادیث نبویہ سے ملتی ہے۔ اسی لیے میں نے خاص طور پر اس کے عنوان میں ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ دجالی فتنہ، المسیح الدجال اور دجال اکبر، احادیث نبویہ کی روشنی۔ تمہیداً میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 20ویں صدی عیسوی جو قریب الاختتام ہے، 1995 اب یہ جا رہا ہے، 5 سال کے بعد یہ صدی اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ اس صدی کے بالکل آغاز میں، بلکہ کہنا چاہیے کہ پچھلے صدی کے آخری دہائی میں، ہمارے بر عظیم پاک و ہند جو ایک ملک ہوتا تھا اس زمانے میں، 2 بہت بڑے بڑے فتنے اٹھے، اور اگرچہ ان کی ظاہری شکل ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے، لیکن ان دونوں کا ایک نتیجہ جو ہے وہ جمع ہو کر پوری امت پر اور مسلمانوں پر اجتماعی طور پر اثر انداز ہوا۔ ایک فتنہ قادیانیت۔ غلام احمد قادیانی اگرچہ شخصی اعتبار سے تو پچھلی صدی کے اختتام کے زمانے میں نمایاں ہو چکا تھا، لیکن نبوت کا دعویٰ اس شخص نے اور جو اس کے ساتھ اور مزید دعوے کیے ہیں وہ اس صدی کے آغاز میں 1905 سے لے کر 1908 تک، یہ 3 سال ایسے ہیں کہ جن میں پے در پے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ، پھر نبی ہونے کا دعویٰ، یہ کل دعوی اس نے جو کیے۔ اس طریقے سے دوسرا فتنہ وہ تھا انکار سنت یا استخفاف حدیث کا، کہ دین میں صرف قرآن مجید ہی کو سند مانا جائے، احادیث نبویہ کو دلیل یا سند کے طور پر تسلیم نہ کیا جائے، احادیث نبویہ کو اسلامی قانون کا مستقل منبع اور سرچشمہ نہ مانا جائے، بلکہ مستقل قانون جو ہے اسلامی، اس کی سوچ صرف قرآن کو مانا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ اسی کتاب میں پھر اس فتنے میں اضافہ ہوا کہ قرآن حکیم کی تعویلات بھی جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد ہو کر کی گئی تو اس میں بہت سی گمراہیاں خود بخود درا۔ اس فتنے میں اگرچہ انکار ختم نبوت نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، نبوت کی اہمیت ختم ہو گئی، سنت کی اہمیت ختم ہو گئی، حدیث کی اہمیت ختم ہو گئی، تو نتیجہ تو وہی نکلا کہ جو انکار ختم نبوت کا ہو سکتا تھا عملی اعتبار سے وہی نتیجہ اس فتنے کا بھی بنا۔ یہ جو فتنہ ہے اس کا کچھ آغاز سر سید احمد خان نے کر دیا، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں اس کی وضاحت اس لیے کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے کئی مرتبہ یہ سننے میں آیا ہے کہ بعض حضرات مجھ سے خاص طور پر کراچی کے لوگ اس لیے ناراض ہیں کہ میں سر سید احمد خان مرحوم پر تنقید کرتا ہوں۔ تو یہ جان لیجیے کہ میرے نزدیک سر سید احمد خان کی شخصیت کے 2 پہلو۔ ایک پہلو ان کا مسلمانوں کا قائد و رہنما ہونے کا پہلو، مسلمانان ہند کو جو مسائل درپیش تھے، ہندوؤں کے ساتھ جو مطابقت ہو رہی تھی، جس طریقے سے انگریز مسلمانوں کو دبا رہا تھا، اور پھر مسلمان خود بھی جدید تعلیم سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھ رہے تھے، جس سے اندیشہ یہ تھا کہ مسلمان تو یہاں صرف یا تو یہ کہ قصاب رہ جائیں گے اور یا ستے رہ جائیں گے یا پلے دار رہ جائیں گے، باقی یہ کہ اس ملک کے اندر کوئی مسلمانوں کی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس اندیشے کو، اس خطرے کو انہوں نے محسوس کیا،
اور مسلمانان ہند کی مصلحت میں، ان کی خیر خواہی میں، ان کی بھلائی میں انہوں نے جو کچھ سوچا اور جو نتائج حاصل کیے، یہ میرے نزدیک ان کی شخصیت کا ایک رکن ہے۔ اس میں میں انہیں بے انتہا مخلص آدمی سمجھتا ہوں۔ ان کے جو بھی نتائج نکلے اس سے چاہے کسی کو اختلاف ہو، لیکن بنیادی طور پر جو بات انہوں نے کہی وہ صحیح تھی کہ ہمیں انگریزی زبان کا اکثر بائیکاٹ کرنا درست نہیں ہے، ہمیں جدید علوم کو بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے ان میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، جو ان میں صحیح ہے اسے اختیار کرنا چاہیے، جو غلط ہے اسے رد کرنا چاہیے۔ ہول سیل ریجیکشن تو ہمارے لیے مفید نہیں ہوگی، جبکہ ہمارا جو ہے مسابقت ہماری ایک ایسی قوم سے ہے، ہم سے 3 گنا 4 گنا تعداد میں ہے، وہ انگریزی پڑھ رہی ہے، سائنس پڑھ رہی ہے، وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ انگریز نے چونکہ ہم سے حکومت چھینی تھی، ہم سے خائف ہے، ہمیں دبا رہا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے بغاوت کے اس کو جراثیم نظر آتے ہیں۔ ہندو پہلے بھی غلام تھا، پہلے مسلمانوں کا غلام تھا، انگریزوں کا غلام ہو گیا، اس کو کوئی وقت دقت محسوس نہیں ہوئی، اس نے انگریز کے ساتھ فوراً مصالحت کر لی۔ ان سارے حالات میں جو رائے ان کی تھی نہایت مخلصانہ، نتائج کچھ بھی نکلے ہوں، لیکن یہ کہ جہاں تک ان کی نیک نیتی کا تعلق ہے، ان کے خلوص کا تعلق ہے، مجھے کوئی شک نہیں، یہ ان کی شخصیت کا ایک رکن ہے۔ بلکہ یہ بھی کہ وہ خود ایک نہایت پابند شوق و صلاح انسان، نہ صرف پابند شوق و صلاح سے، سب کو معلوم ہے ان کی داڑھی، وہ تو یوں سمجھیے کہ آج کل تو شاید ہی کہیں اس قسم کی داڑھی نظر آتی ہوگی۔ پھر یہ کہ ان کا پردہ ان کے گھر میں اتنا سخت تھا کہ اس وقت کے گورنر نے، یو پی کے گورنر نے یہ کہا کہ میری بیگم آپ کے ہاں آپ کی خواتین سے ملنا چاہتی ہے، تو جواب یہ احمد خان نے کہ ہماری خواتین کا غیر عورتوں سے بھی پردہ، اور واقعہ یہ ہے کہ سورہ نور میں جو الفاظ آئے ہیں وہ نسائے ہن، محرم جو ہے وہ در حقیقت جب ان کی فہرست آئی ہے سب کی، جن کے سامنے کوئی مسلمان عورت اپنی زیبائش اور آرائش کے ساتھ زینت کے ساتھ آ سکتی ہے، تو وہاں پر تمام عورتیں نہیں کہا گیا، وہ نسائے ہن، ان کی اپنی جو عورتیں، اس پر انتہا درجے میں عمل کیا۔ اور جرأت کا عالم دیکھیے کہ لیفٹیننٹ گورنر آف یو پی، اور اس کو جواب دے رہے ہیں سید احمد خان کہ ہماری خواتین کا غیر خواتین سے بھی پردہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں تک خود دین پر عمل پیرا ہونے کا تعلق ہے، کوئی کمی نہیں۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت جو ہے واقعہ یہ کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب وہ کتاب لکھی گئی ہے حضور کی سیرت کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، اور کرنے والا وہی شخص تھا، گورنر یو پی کا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا جواب جو لکھا ہے سید احمد خان براہیم خطبات احمدیہ کے نام سے، وہ بہت زبردست ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کے لیے وہ انگلینڈ گئے ہوئے تھے، اور اس کو چھپوانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ انہوں نے یہاں پیغام بھیجا کہ میری کوٹھی بیچ دو اور مجھے وہ رقم فراہم کرو تاکہ میں وہ کتاب چھائے۔ تو میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کہی ہے کہ مجھے سر سید احمد خان سے کوئی قد نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ان کی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو ہے جس کو ماننا پڑے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک مفسر قرآن کی حیثیت سے بھی پیش کیا، انہوں نے اپنے آپ کو دین کے ایک ترجمان کی حیثیت سے بھی پیش کیا۔ اب یہ فرق دیکھیے، قائد اعظم محمد علی جناح کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک سیاسی رہنما بنے، انہوں نے کہیں مفسر بننے کی کوشش نہیں کی، کہیں محدث بننے کی کوشش نہیں کی، کہیں کسی دینی مسئلے کے اندر رائے دینے کی کوشش نہیں کی، لہذا اس اعتبار سے ان کے لیے بہت ہی وہ معاملہ محفوظ تھا۔ سر سید احمد خان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے 15 پارے کی تفسیر لکھی ہے، مفسر کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، مکمل نہیں کر سکے لیکن پورے 15 پارے کی تفسیر لکھی ہے۔ پھر یہ کہ انہوں نے بہت سی دینی جو تعبیرات کی ہیں اس میں یقیناً بہت بڑی بڑی گمراہیاں ہیں، بہت بڑی بڑی ٹھوکریں ہیں جو انہوں نے کھائی۔ انہوں نے جنات کے وجود کا انکار کیا، جن کو ہی نہیں، صرف اجڑ گوار قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں مشتعل مزاج وہ جن کہتے ہیں۔ انہوں نے فرشتے کا انکار کیا، فرشتہ کوئی شے نہیں۔ جبریل امی قرآن با پیغام نمی خام ہما گفتار معشوق قرآن کے بندارم، مجھے کسی جبریل کا لایا ہوا قرآن نہیں چاہیے، میرے پاس جو قرآن ہے وہ تو میرے معشوق کا کلام ہے۔ معشوق اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اللہ محبوب ہے اہل ایمان کا، اور محبوب اور معشوق محمد رسول اللہ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں کا امکان تو موجود ہے، لیکن یہ کہ بیچ میں سے پتہ چاک کر دیا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان بالملائکہ جو ہے وہ ہمارے بنیادی ایمانیات میں شامل ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اللہ کے فوراً بعد اس کے ملائکہ کی۔ اس اعتبار سے سر سید احمد خان ہی سے استخفاف حدیث کا فتنہ شروع ہوا۔ اس فتنے کو پھر اس ملک کے اندر کافی بڑے پیمانے پر انگریزی اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹی سے تعلیم شدہ لوگوں میں سے پھیلایا ہے علامہ مشرقی۔ لیکن دوسری طرف دو اور اشخاص جو علماء کے طبقے میں سے نکل آئے اس دور میں، ایک عبداللہ چکرالوی ہوتا تھا پنجاب کا، اور ایک اسلم جراج پور ہوتے تھے یوپی۔ ان دو حضرات نے بھی انکار حدیث کے فتنے کو بڑی خبر دی، اور ہمارے دور میں آ کر پھر یہ سارے فتنے جمع ہو گئے ایک شخص کے اندر، اور اس کا نام غلام احمد پرویز۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی پنجاب سے اور غلام احمد پرویز پنجاب، ان دونوں کے فتنوں سے جو نتیجہ نکلا ہے، ایک تو خیر معاملہ ہے تو یہ امت فیصلہ کر چکی ہے، اجماع ہو چکا قطعاً پوری دنیا میں کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج۔ لیکن یہ دوسرا فتنہ جو ہے اس کے اثرات ہمارے ہاں بڑے وسیع حلقے میں پھیلے۔ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا کوئی ہی حصہ ہوگا جو اس سے بچا،
حدیث کا اتفاق قرآن مجید پر تو ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمیں یقین ہے اور یہ محفوظ ہے، لیکن حدیث کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حدیث جو ہے اس میں تو بہت سی چونکہ گھڑ بھی لی گئی تھی، واقعہ ہے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ ہوتے ہوتے اس کی طرف جو ہے عدم التفات اور اس سے استغنا جو ہے وہ سمجھیے کہ جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کے اندر بہت دور دور تک اور بہت گہرائی میں سرایت کیے گئے۔ اس کا جو فتنے کی ایک نئی شکل آپ کے شہر کراچی میں کوئی جو پڑی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ خوفناک صورت اختیار کر رہی ہے، اس کا تذکرہ میں نے باہر بھی سنا ہے۔ کوئی شیخ صاحب ہیں یہاں پر اور دو چونکہ کچھ انگریزی کی ان کو محاورہ ان کا اچھا ہے، انگریزی میں اچھا بولتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کہ جو چکرالوی نے کہیں یا جیراج پوری نے کہیں اور سب سے زیادہ جو کہ غلام احمد پرویز نے کہیں، ان سب کو وہ انگریزی کا جامہ پہنا کر اور جگالی کر رہے ہیں۔ در حقیقت کوئی بات ان کی نئی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس میں تو مجھے شدید اندیشہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ یہود کا پیدا کردہ کو کتنا ہے، اس لیے کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں بالکل نئی تعبیر کر دی ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ بیت المقدس والی ہے ہی نہیں، مسجد اقصیٰ سے مراد صرف مدینہ منورہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، بس یہ کہ جو ہجرت ہوئی ہے تو اللہ جو ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام مکے والی مسجد سے مدینے والی مسجد میں لے گیا، یہ مسجد اقصیٰ سے کوئی تعلق مسلمانوں کا نہیں۔ یہ بات جرأت کے ساتھ آج کراچی میں رہنے والا ایک شخص کہہ رہا ہے، اس کے ٹیپس کے ذریعے سے، اس کی تقریروں کے ذریعے سے یہ بہت دور دور تک پھیل گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جیسا کہ میں عرض کروں گا کہ یہ سمجھیے کہ یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی یعنی اتفاقی معاملہ ہو گیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں مل گئی، یہی عین وقت ہے جبکہ مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے کا معاملہ جو ہے وہ سمجھیے کہ اب سالوں کی بات نہیں، شاید مہینوں اور ہفتوں کی بات ہے، کیونکہ یہ بات تو اب طے شدہ ہے کہ اس کو انہوں نے گرانا ہے اور تھرڈ ٹیمپل اپنا بنانا ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر اگر کوئی جذبات پیدا ہو سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو قبلہ ہے اس کو جو گرایا گیا ہے مسجد اقصیٰ ہے، تو ان جذبات کو ٹھنڈا کرنے میں یہ چیز بھی مفید ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کے ذہن سے یہ بات ہی نکال دی جائے کہ یہ کوئی ہمارے ہاں اہمیت رکھنے والی شے ہے۔ قرآن مجید میں جس مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے وہ نہیں ہے یروشلم والی، وہ تو یہی ہے مدینے والی مسجد، وہ تمہارے پاس ہے ہی ہے، لہذا کسی طرح کے احتجاج کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بات تو میری اس وقت کی گفتگو میں آپ سمجھیے کہ مقصد میں آپ پڑھیے سالانہ بات والی بات تھی۔ میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ اصل میں اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے ان تمام فتنوں کو احادیث کی طرف سے بالعموم اس وقت عدم التفات، خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقہ تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اور مجھے تو یہاں تک اندیشہ ہو رہا ہے، بعض علماء سے گفتگو کر کے، بعض نوجوان علماء، ایک دفعہ ملتان سے دو بڑے ذہین نوجوان علماء میرے پاس آئے، میں حیران رہ گیا کہ وہ مدارس کے فارغ التحصیل طلباء تھے اور وہ خطیب اور دینی ایک فرائض جو ہوتے ہیں ذمہ داری وہ ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو بھی میں نے دیکھا کہ بہت متزلزل حدیثوں کے بارے میں تو یہ فتنہ جو ہے بہت دور دور تک کر چکا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ان احادیث کی طرف سے عدم اتفاق تو ہے ہی ہے، خاص طور پر وہ حدیث ہے جو پیشین گوئیوں پر مشتمل ہے، جس میں کہ قرب قیامت کے حالات علامات قیامت ہے، کتاب الفتن، فتنوں کی کتاب، احادیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کتاب الفتن، کتاب الملاحم، وہ جنگیں جو ہونے والی ہیں جن کے قبضے لی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح مہدی ان کی شخصیت، اسی طرح نزول مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح دجال کا ظہور، دجال اکبر، مسیح الدجال، یہ تمام چیزیں اور قیامت کی علامات میں دابہ، خروج دابہ، خط مختلف جو علامات قیامت آئی ہے ان کے تذکرے سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں، ان کی طرف کوئی التفات سے ہے ہی نہیں۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہوا ہے کہ بعض پیشین گوئیاں کو لوگوں نے اپنے اوپر جو ہے اوڑھ کر اور جھوٹے دعوے کرنے شروع کر دیے، کیونکہ مہدی کی پیشین گوئیاں موجود ہیں تو نہ معلوم کتنے لوگ ہماری امت میں پیدا ہوئے انہوں نے مہدی کا دعویٰ کر دیا۔ مہدی جونپور ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے خود ہندوستان میں گزرا، پھر اسی مہدی کی شخصیت کے حوالے سے غلام احمد قادیانی صاحب مہدی بن کر بیٹھتے ہیں، پھر نزول مسیح کی خبر دی ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے ان کا میں ہی مسیح ہوں، مسیح آنا تھا، مسیح ابن مریم کو نہیں آنا، وہ تو فوت ہو گئے مر چکے اور ان کے دوبارہ آنے کا کوئی سوال نہیں، میں مسیح ہوں۔ اور مسیح کی جو خبر دی گئی تھی وہ اصل عیسیٰ ابن مریم کی نہیں بلکہ مسیح ایک ایسی شخصیت جو مسیح کے مماثل ہوگا، اس کے مثل ہوگا، اس جیسا۔ اس طریقے سے جو ہے چونکہ دعوے ہوتے رہے، اس سے بھی مسلمانوں نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے کہ جن کے اندر اس قسم کی خبریں دی ہوئی ہیں شاید یہ حدیثیں سبب بن گئی ہے ان لوگوں کی گمراہی کا، حالانکہ در حقیقت ان لوگوں نے اپنی گمراہی کے لیے اسے پھیلانے کے لیے ذریعہ بنا لیا ان حدیث کو، بات در حقیقت یوں ہے۔ لیکن اس سے بھی مسلمانوں کے اندر ایک بوجھ سا پیدا ہو گیا نفسیاتی اعتبار سے ان چیزوں ہی کے بارے میں کہ جن میں پیشین گوئیاں جن احادیث میں کی گئی ہیں ان سے ایک طرح کا اباء اور ایک طرح کا انتباس جو ہے وہ عام طور پر مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ پیشین گوئیوں کے بارے میں ایک مرتبہ جبکہ میرے کچھ مضامین چھپ رہے تھے نوائے وقت میں اور اب وہ ایک کتابی شکل میں موجود ہے، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس زمانے میں جب یہ مضامین میں انہی موضوعات کے اوپر میں نے وہ کچھ کالمز لکھے تھے تو بہت میرے پاس خطوط آئے کہ کیا پیشین گوئیوں کی باتیں کرتے ہیں، پیشین گوئیوں کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہونا ہے تو مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے،
اور پیشین گوئیاں جو ہے ان سے زیادہ تو یعنی یوں سمجھیے کہ واحیات یا بلا خیر کوئی شے ہے نہیں، خیر سے خالی کوئی شے ہے وہ پیشین گوئی ہے۔ میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا کہ پیشین گوئی اگر ایسی ہی غلط شے تھی تو خود قرآن مجید میں پیشین گوئی آئی۔ الف لام میم غلبت الروم فی ارض الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ الف لام سورہ روم کی ابتدائی آیات ہے۔ رومی مغلوب ہو گئے ہیں قریب کی سرزمین میں، اور ان قریب وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے اپنی مغلوبیت کے بعد 10 سال سے کم مدت کے اندر اندر۔ یہ پیشین گوئی تھی جو قرآن نے کی، اور کی کب ہے؟ جبکہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز تھا، یعنی آپ پر وحی کا آغاز ہوا ہے سن 4 نبوی کے آس پاس کے واقعہ تھا۔ وجہ کیا بنی اس کی کہ جب یہ رومیوں کی اور ایرانیوں کی جنگ ہو رہی تھی، اور آپ کو معلوم ہے یہ جزیرہ نما عرب کا نقشہ اگر ذہن میں آپ رکھیں تو اوپر جا کر یہ ایک طرف عراق ہے، ایک طرف شام ہے۔ شام جو ہے شام عرب وہ مغرب کی طرف ہے میڈیٹرینین کے ساتھ، عراق عرب یہ ایران کے ساتھ۔ عراق عرب اس وقت قبضے میں تھا ایران کے، تو ایران اور عراق یہ سلطنت کسریٰ تھی۔ شام قبضے میں تھا رومیوں کے، شام سے ترکی اور اس کے بعد پورا جو سمجھیے کہ یورپ کا کچھ علاقہ یہ رومن امپائر تھی۔ یہ 2 سپر پاورز تھی اس دور کی، اور کئی 100 سال سے ان کے درمیان جنگیں ہو رہی۔ ایک بڑی عظیم جنگ ہوئی ان کے درمیان۔ ہرقل جو اس وقت کا روم کا جو فرما روا تھا، قیصر روم، اس سے زبردست شکست۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بیت المقدس ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور جو ان کی مقدس صلیب تھی اس کو بھی رومی لے گئے۔ گویا کہ مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے بدترین حالات ہو گئے رومیوں کے۔ مکے میں مشرکین نے بغلے بجانی شروع کر دی۔ انہوں نے بغلے اس لیے بجائی کہ دیکھو وہ آتش پرست ہیں، وہ تو ہمارے بھائی ہوئے، ہم بت پرست ہیں، وہ آتش پرست ہیں، اور وہ ہے نصرانی عیسائی، وہ تمہارے بھائی ہیں، تم مسلمان ہو، تم عیسیٰ کو مانتے ہو، یہ تمہارے بھائی ہیں، تو تمہارے بھائیوں کو ہمارے بھائیوں نے پلپٹ کر دیا اور مار دیا اور پیٹ دیا، تو وہ بڑی خوشیاں منا رہے تھے۔ اس وقت یہ آیات الف لام میم غلبت الروم فی ارض الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ اگرچہ قریب کی سرزمین، اب جزیرہ نما عرب سے قریب کا سرزمین تو یہی ہے نا، شام عرب، عراق عرب، یہاں رومی مغلوب ہو گئے، لیکن ان قریب وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد غالب آ جائیں گے، اور یہ ہوگا بضع سنین میں۔ اس پیشین گوئی کی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک سے ایک شرط بھی بنائی۔ اس شرط لگاتا ہوں میں کہ یہ رومی مغلوب ہو جائیں گے، ہمارے قرآن میں آیت نازل ہو چکی ہے رومی غالب آ جائیں گے، اس پر شرط لگائی کچھ اونٹوں، لیکن یہ کہ اس میں مدت کم رکھی تھی، غالباً 2 سال۔ حضور کے پاس جب آئے خبر دی کہ میں نے یہ شرط لگا لی ہے، حضور نے فرمایا کہ نہیں، 9 سال کی مدت کرو اور اونٹ بڑھا دو، شرط کی مقدار بڑھا دو، لیکن مدت 9 سال، اس لیے کہ بضع کا لفظ آیا، اور بضع عربی زبان میں 10 سے کم تر پر حصہ، 8 بھی ہوگا 9 بھی ہوگا تو بضع، 8 ہو 6 ہو 5 ہو 4 ہو 3 ہو 2 ہو، وہ سارا کا سارا بضع میں آئے گا۔ بضع سنین آیا ہے تو گویا کہ 10 سال سے کم تر مدت کے اندر تو یہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اس سے کم کی تم شرط نہ لگے۔ بالکل ٹھیک 9 برس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا، بڑے ہی معجزانہ طریقے پر ہرقل نے جو حملہ کیا ہے، اب اگر نقشہ آپ کے سامنے ہو تو اس نے بحر کیسپیئن کی طرف سے حملہ کیا، یعنی ایران پر حملہ کیا ہے اس کے عقب سے جا کر، اور پھر شکست سے پاش لی ہے، اور پھر یروشلم بھی اس کو دوبارہ مل گیا ہے، وہ صلیب جو ان کی مقدس صلیب تھی وہ بھی اس کو دوبارہ حاصل کر لی ہے، اور پھر وہ اس فتح کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ایک بڑا طویل سفر کر کے انطاکیہ سے اور یروشلم تک پیدل چل کر، سواری پر نہیں، پیدل چل کر آیا ہے، صرف شکرانہ ادا کرنے کے لیے کہ ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی ہے ان آتش پرستوں کے مقابلے۔ اور قرآن مجید میں یہ خبر بھی تھی کہ اس دن یومئذ یفرح المؤمنون، اہل ایمان کو بھی ایک خوشی حاصل ہوگی، اور یہ بالکل وہی دن تھا جس دن کے مسلمانوں کو بدر میں فتح حاصل ہوئی ہے، وہی 9 برس کے بعد ادھر مسلمانوں کو بدر میں، کفار عرب کفار مکہ پر فتح حاصل ہوئی، ادھر ہرقل کو دوبارہ فتح حاصل ہو گئی۔ یہ پورا سلسلہ قرآن میں ایک پیشن گوئی کے اعتبار سے ہے کہ نہیں؟ تو پیشن گوئیوں سے قطعاً کسی درجے کا انقباس، قطعاً کسی درجے میں ان سے آپ کی طبیعت میں ایما ہو، دیکھنا یہ ضرور چاہیے کہ کوئی شے قرآن میں آئی ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ تو محفوظ کلام ہے، اور اس کے اندر تو کسی ایک حرف کے اندر بھی ہمیں شک و شبہ نہیں۔ ہاں حدیث میں بات آئی ہے تو حدیث میں ہمیں سند دیکھنی ہے، یہ اگر متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں اماموں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، یہ سند کے اعتبار سے، وثوق کے اعتبار سے تقریباً قرآن کے پاس پہنچ جانے والی ہے۔ اگر اس سے کم تر ہے تو اس سے کم تر ہے، اس سے کم تر ہے تو پھر مدت دیتے ہیں، الاقرب فالاقرب، اور اس طریقے سے ہوتا چلا ہے۔ حدیثیں تمام برابر نہیں، قرآن سارا برابر ہے، قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے وہ یقینی ہے، قطعی ہے، محفوظ ہے۔ حدیثوں کے بارے میں ہمارے محدثین نے پوری زندگیاں اس لیے کھپائی ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگیاں کھپائی ہیں، یعنی محیر العقول قسم کے کارنامے سر انجام دیے ہیں، لاکھوں حدیثوں کی چھان پھٹک کی ہے، اور
پھر ان کے اندر سے درجہ بندی کی ہے، یہ حدیث اس درجے کی ہے، یہ حدیث اس درجے کی ہے، یہ حدیث اس درجے کی ہے، پھر یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی اس کی سند ثابت نہیں ہو رہی، لیکن وہ اس سے اگلا درجہ یہ حدیث موضوع ہے، یعنی جس کے بارے میں ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، گھڑی گئی تھی۔ عام طور پر لوگ موضوع اور ضعیف جو ہے اس کے اندر بھی فرق نہیں کرتے، زمین و آسمان کا فرق۔ موضوع حدیث وہ ہے جس کو محدثین نے قرار دیا ہو کہ یہ جھوٹی ہے، گھڑی ہوئی ہے، بنائی ہوئی، اور ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس کی سند کے اندر ضعف ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سی سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی سند صحیح نہیں ہوتی۔ آپ کو آج کل معلوم ہے کہ اصول دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح آپ بولیں گے تو کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہوگا غلط، جب تک کوئی نہ کوئی جھوٹ اس میں شامل نہ ہو۔ تو کسی سچ کو سچا ثابت کرنا سند کے اعتبار سے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو جو چیز سند کے اعتبار سے تمام چھلنیوں میں سے نکل کر آ گئی ہے، متفق علیہ روایت، اس کے بارے میں تو جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے بارے میں تو سمجھنا چاہیے کہ وہ بالکل قرآن مجید کے قریب پہنچ گئی ہے سند کے اعتبار سے۔ باقی یہ کہ جہاں تک دوسری حدیثیں ہیں ان کے اندر درجہ بندی ہے، ہم اسے حفظ مراتب کے ساتھ جو جس حدیث کا درجہ ہے اسی کے اعتبار سے اپنے سامنے رکھیں گے، اور یہ معاملہ بہرحال محدثین کا اور فقہا کے مابین ہے کہ کون سی حدیث سے کوئی عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے، کون سی حدیث سے کوئی احکام ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ چیز تقریباً متفق علیہ ہے کہ ضعیف احادیث جو ہے وہ قبول کی جا سکتی ہے، احکام میں نہیں۔ کسی شے کی حلت اور حرمت میں حدیث جو ہے ضعیف قبول نہیں کی جائے، لیکن کسی نیکی کی تلقین میں ضعیف حدیث ہے تو ضعیف حدیث قبول کر لی جائے گی۔ ضعیف موضوع نہیں، ضعیف اور موضوع کے فرق کو ذہن میں رکھیے۔ موضوع حدیث کسی درجے میں کبھی قبول نہیں کی جائے گی، لیکن ضعیف حدیث کو فضائل اعمال کے ضمن میں یا اسی طرح کی اور چیزوں کے ضمن میں اختیار کر لیا جائے گا، قبول کر لیا جائے گا، اگرچہ احکام اس سے ثابت نہیں ہوئے۔ کسی شے کی حلت، حرمت، فرضیت، واجبیت، یہ چیز جو ہے وہ ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوتی۔ بہرحال میں یہاں پہ خاص طور پر آپ کو آج توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ لفظ نبی کے بارے میں غور کیجیے۔ نبی کے معنی کیا ہے؟ نبی کے بارے میں دو آراء ہیں، یا یہ نبعن سے بنا ہے اور یا نبون سے بنا ہے، نون با واو یا نون با حمزہ، نبعن۔ نبعن کسے کہتے ہیں؟ اہم خبر، عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ نبأ اہم خبر، تو نبی کے معنی ہی ہے اہم خبریں دینے والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ غیب کی خبریں دیتا ہے، وہ جنت کا حال بتاتا ہے، دوزخ کے حال بتاتا ہے، ملائکہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، شب معراج میں اسے سیر کرائی جا رہی ہے۔ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کے ملکوت ہم نے ابراہیم کے سامنے کھول دیے، واضح کر دیے، دکھا دیے۔ تو نبی تو حقیقت میں نبی کا لفظی معنی ہے خبر دینے والا۔ تو جو نبی قیامت کے بعد کے حالات بتا رہا ہے وہ قیامت سے پہلے کے حالات نہیں بتاتا۔ جس کو قیامت کے بعد کے احوال پر مطلع کر دیا گیا ہے وہ قیامت کے قریب ہونے والے واقعات کے بارے میں بالکل لائق ہے، اسے کچھ نہیں بتایا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اگر کچھ بتاتا ہے تو اللہ کا بتایا ہوا بتاتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نبی جو ہے وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں بتاتا۔ یہ تو ہمارے ہاں متفق علیہ ہے۔ حقیقت و اقسام شرک پر جو میری تقاریر کے کیفیت سے اس کو یہ بحث تفصیل کے ساتھ میں کر چکا ہوں کہ چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، تینوں اس پر متفق ہیں کہ نبی کا علم ہو یا کسی اور کا علم ہو، یا کسی ولی کا علم ہو یا کسی فرشتے کا علم ہو، کسی کا علم ہو اللہ کے سوا، وہ علم حادث ہے، قدیم نہیں، وہ علم محدود ہے، نامحدود نہیں، وہ علم عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ چاہے اولیاء اللہ کا ہو، چاہے انبیاء کا ہو، علم ذاتی نہیں، اللہ کا عطا کرتا ہے۔ جیسے وہ خود ہمیشہ سے نہیں تھے ایسے ہی ان کا علم بھی ہمیشہ سے نہیں، جیسے خود وہ ان کی ذات محدود ہے ایسے ہی ان کا علم بھی محدود، لیکن کتنا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ ہم وہ محدود جو ہے، محدود تو ہے 1 اور 2 اور 3 اور 4 بھی محدود ہے، اور 50 کروڑ یہ بھی محدود ہے۔ تو محدود ہونا جو ہے اس کے اندر کوانٹٹی نہیں آئے گی، محدود ہے، لا محدود نہیں ہے علم، حدود کے اندر ہے، لیکن ہم ان حدود کو ناپ نہیں سکتے۔ ہم ہیں کون ان حدود کو ناپنے والے؟ جبکہ وہاں ایک ذریعہ علم وہ ہے کہ جو ہمارے پاس سرے سے ہے ہی نہیں۔ علم وحی وہ تو وہ ہے کہ جو ذریعہ علم عام انسان کے پاس نہیں ہے، کہ جو انبیاء کے لیے خاص ہے، لہذا ہم ان کے علم کیا حدود اربا ناپ نہیں سکتے۔ ہے اللہ کا دیا ہوا علم، اور جتنا اللہ نے دیا ہے، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ خود چاہتا، جو اللہ نے دیا۔ فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا جب اس سے کہا گیا کہ ذرا نام بتاؤ نا اب ان کے، جو حضرت آدم علیہ السلام کو نام بتا دیے گئے، کیا کہا انہوں نے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں دیا، اور اس نے علم ہمیں نہیں دیا ہے تو ہم کیسے اس کا احاطہ کریں؟ تو ہر چاہے فرشتے ہوں، چاہے انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، سب کا علم ہے۔
بہرحال لیکن محدودیت کے ساتھ نوٹ کر لیجیے، نوعیت کا فرق ہے۔ ہمارا علم، علم بالحواس، آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، علم بالعقل، عقل کے ذریعے سے ہم نے اس کا صغرا کبرا جوڑا، وہ سارے پروسیس کو، سارے ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالا، اور اس سے ہم قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ نبی کے پاس ایک علم اور بھی ہے، اور وہ علم وحی ہے، جس کے بارے میں فرمایا ہے سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت دے رہے تھے، پیارے الفاظ فرمائے، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان میرے پاس آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ آپ والد ہیں، میں مولود ہوں، میں ولد ہوں، آپ باپ ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ کا تجربہ زیادہ ہے، میرا تجربہ کم ہے، لیکن یہ کہ میرے پاس ایک علم وہ آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی۔ ایک یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے، بیٹا باپ سے کہہ رہا بس میرا اتباع کیجیے، اب آپ کو میرے پیچھے چلنا ہو، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں آپ کو ہدایت دوں گا، رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھے راستے کی طرف۔ یہ جو علم ہے نبوت کا، اس سے خبریں دیتے رہے نبی، اور نبی کے معنی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ہی خبر دینے والا نبی، نبوی۔ اسی معنی میں انگریزی میں لفظ پروفٹ کہاں سے بنا؟ پروفیسی۔ پروفیسی کسے کہتے ہیں؟ پیشن گوئی، پروفیسائز، پیشن گوئی کرنا، پیشن گوئی کہنا، پروفیسی، پیشن گوئی، پروفٹ، پیشن گوئی کرنا۔ تو نبی کے فرائض میں سے تو یوں سمجھیے، اس کے خصائص میں سے، اس کے اوصاف میں سے، اس کا جو لفظ جو ہے اصطلاح ہے، اس کے لوازم میں سے ہے پیشن گوئی اور خبریں دینا غیر۔ یہ گویا کہ ان کے بنیادی جو ان کا مقصد ہے اس میں شامل ہے۔ دوسرا ایک امکان یہ ہے کہ نبون سے مشتق ہو یہ نبی۔ نبون کے معنی کہتے ہیں بلندی کو۔ اس سے بھی اصل میں بات کیا ہے کہ ایک بلند مقام پر جب کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کا جو دائرہ، سرکل آف ویژن، اس کا پھیل جاتا ہے۔ آپ جتنے اونچے جائیں گے دائرہ وسیع ہو جائے گا، اور اگر کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تمثیل اختیار کی تھی جب پہلا خطاب عام فرمایا، آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے، اور کوہ صفا کا تصور وہ نہ کہ جو اب رہ گیا بیچارہ، کوہ صفا کہاں رہ گیا، وہ تو سارا کا سارا تعبیر کے اندر آ گیا، تو چھوٹی سی علامت اوپر، باقی کچھ بھی نہیں۔ حضور کے زمانے میں تو ایک چھوٹی سی پہاڑی کے معنی تھا، پہاڑی کے اوپر آ سکتے، ٹاپ پر کھڑے ہو کر آپ نے وہ نعرہ لگایا، وہاں صبا آئے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ اور یہ عربوں کا رواج تھا کہ جب کہیں سے کوئی اہم خبر آتی تھی، خبر کیا ہوتی تھی کہ فلاں قبیلہ تم پر شمخون مارنے والا ہے، تیاری کر لو، یہی خبر ہوتی تھی۔ یہ لوٹ مار غارت گری عربوں کا یہی ہے، یہ سمجھیے کہ معمول تھا۔ تو کوئی شخص سے معلوم اگر ہو جاتا تھا کہ آج رات کو شمخون پڑنے والا ہے، تو قبیلہ آئے گا اور ہم پر جو ہے حملہ کرے گا، تو وہ کسی اونچے مقام پر، اور ان کے رواج میں یہ بھی تھا کپڑے اتار کر الف ننگا ہو کر کھڑا ہو جاتا تاکہ جہاں تک آواز جا سکے وہاں صباح آئے وہ صبح جو آنے والی ہے، یہ نعرہ لگاتا تھا، وہاں کو آواز پہنچ جائے، اور جہاں تک آواز نہ جائے کوئی دیکھ لے ننگا آدمی کھڑا ہے کہیں اونچائی کے اوپر، تو وہ سمجھ لے کہ کوئی بات خطرے کی ہے۔ نذیر عریان اس کو کہتے تھے، ننگا خبردار کرنے والا۔ حضور نے یہ بھی بہت اہم سبق ہے سنت سے جو ہمیں لینا چاہیے کہ جو زمانے میں جس چیز کا رواج چل رہا، جو ذرائع ابلاغ ہو، یہی ذرائع ابلاغ تھا اس کو، نہ تو یہ ٹیلی ویژن تھا، نہ کوئی ریڈیو تھا، نہ کوئی اور چیز موجود تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف یہی ہو سکتا تھا نا، یا تو آپ جا کر انفرادی گفتگو کریں یا کھڑے ہو کر کہیں کسی مجمع سے خطاب کریں، اس کے سوا تو ذرائع ابلاغ نام کی کوئی اور شے نہیں۔ تو اس وقت بڑے پیمانے پر ذرائع ابلاغ کی ایک ہی شکل تھی، آپ نے اسی کو اڈاپٹ کیا۔ ترمیم اس میں یہ کی کہ ننگے نہیں ہوئے، معاذ اللہ، یہ آپ کے لیے ناممکن تھا۔ اس سے ہمیں سبق مل گیا کہ جو بھی زمانے کے ذرائع ابلاغ ہو انہیں بھرپور استعمال کرو، ہاں ان میں جو شے حرام ہو اسے کاٹ دو، باقی یہ کہ اگر اسے استعمال نہیں کرو گے تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارو گے۔ باطل ان ذرائع ابلاغ کو استعمال کرے گا اور تم استعمال نہیں کرو گے، مار کھاؤ۔ اپنے ساتھ جو ہے ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اپنے ساتھ اس حق کو بھی لے ڈوبو گے کہ جس کو تم استعمال نہیں کر رہے، جس کے لیے زمانے کے اندر جو بھی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں ان کو استعمال کرو، ان میں کوئی خراب شے ہے، حرام ہے، نکالو۔ حضور نے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا، وہاں صباح۔ اب لوگ دوڑے، آئے کیا معاملہ ہے، یہ محمد نے آواز لگائی ہے، وہاں صباح۔ پھر آپ نے کہا لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر ہے، یہ تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا تو تم میری بات مانو گے؟ بالکل مانیں گے، آپ صادق ہیں، الامین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور پھر آپ اونچی جگہ کھڑے ہیں، یہ نوٹ کیجیے تو نبوون کو، آپ اونچی جگہ کھڑے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر جو شخص ہے وہ دونوں طرف دیکھ رہا ہے، ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے، جو ادھر ہے انہیں پہاڑ کے پیچھے کیا ہے نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہے مقام نبوت۔ نبی اس مقام پر ہے، عالم دنیا اور عالم اخرى، عالم آخرہ، ایک وقت دونوں کو دیکھ رہا ہے، اسی لیے وہ عالم آخرہ کی خبر دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی، چاہے یہ نبا ان سے مشتق ہو اور چاہے نبون سے مشتق ہو، دونوں کا حاصل کیا ہے؟ خبریں دینا، وہ خبریں دینا جن تک عام لوگوں کی رسائی نہ ہو سکے۔ یا تو ان کا تعلق عالم غیب سے ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، عالم آخرہ ہے، عالم برزخ ہے، جو ہمارے لیے عالم غیب، فرشتے ہیں، عالم غیب۔
اور یا وہ کہ جو ابھی حالات کے پردے کے اندر چھپے ہوئے ہیں، مستقبل کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں، ہماری نگاہ وہیں نہیں جا رہی ہے۔ ان دونوں کی خبر دینا اصل میں گویا کہ نبی کے جو بنیادی لفظ ہے، جو چیز جو اصطلاح ہے، اس کے اندر یہ چیز اب خود ہے۔ اسی اعتبار سے جیسے میں نے آپ کو سورہ روم کی آیات سنائی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ابتدائی دور کا ہے، اور ایک ایسی پیشن گوئی جو 9 سال کے اندر ٹھیک یومئذ یفرح المؤمنون، اہل ایمان کو بھی اس روز یہ معاملہ دونوں طرف ہو جائے گا کہ ادھر رومیوں کو فتح حاصل ہو جائے گی ایرانیوں پر، ادھر اہل ایمان کو فتح حاصل ہو جائے گی مشرکین مکہ۔ اسی طرح سے یہ آیات جو ہے ذرا نوٹ کیجئے، یہ سورہ انبیاء جو ہے اس کے اختتام سے 2 آیات اور اس کے شروع کے 3 آیات میں نے آج آغاز میں تلاوت کی۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا لیکن وہ غفلت میں اعراض کیے جا رہے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہو رہا۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب محاسبے کا وقت قریب آ چکا، وهم في غفلة معرضون، وہ غفلت میں اعراض کیے جا رہے ہیں، سننے کو تیار نہیں، قبول کرنے کو تیار نہیں، توجہ کرنے کو تیار نہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون، نہیں آتی ان کے پاس کوئی یاد دہانی، کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے، محدث نئی، یعنی قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا تھا، جو بھی نئی آیات اتر رہی ہیں ان کو یہاں محدث کہا گیا، ایک ذکر کے بعد ایک یاد دہانی کے بعد ایک نصیحت کے بعد دوسری یاد دہانی، دوسری نصیحت، ایک صورت کے بعد دوسری صورت آ رہی ہے، پے بپے آ رہی ہے، لیکن ان کا یہ حال ہے الا استمعوا وهم یلعبون، سنتے تو ہیں لیکن کھیلتے ہیں، ہنسی ٹھٹے، سنجیدگی سے غور نہیں کرتے، سوچ بچار نہیں کرتے، استہزاء کرتے ہیں، تبسخر کرتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل جو ہے لہو میں، غفلت میں، عیش پرستی کے اندر بالکل گم ہو چکے ہیں۔ واسروا النجویٰ، اور وہ علیحدگی میں جا کر خفیہ ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے ہیں، الذین ظلموا، یہ ظالم لوگ، هل هذا الا بشر مثلکم، یہ شخص آخر کیا ہے سوائے تمہارے جیسے انسان کے، وہ بھی جیسا انسان ہے نا۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم ایک جادو کو قبول کرنے والے ہو جبکہ تم دیکھ رہے ہو، تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ یہ ان کی آپس میں گفتگو ہوتی تھی، جیسے آج بھی آپ ویژولائز کر سکتے ہیں، اگر 4-6 دوست کہیں بیٹھے اور ان میں سے کوئی آپ 1-2 جو ہیں ان کا کسی دینی دعوت کی طرف اعلان ہو جائے، ان کو رغبت ہو جائے، وہ دینی دعوت کی طرف متوجہ ہو گئے، دوسرے کیا کر رہے ہیں، کہاں تم اپنا وقت ضائع کر رہے، کس کے پیچھے لگ رہے، تم نے کس کو اپنا لیڈر مان لیا ہے، کس کو تم نے اپنا قائد تسلیم کر لیا ہے، کیا ہو گیا ہے۔ بالکل اس طریقے سے وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ مکے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں کے کانوں تک پہنچتی تھی تو سب تو ایک طرح کے کٹھور لوگ تو نہیں تھے، ایسے بھی تھے جن کے دل پتھر ہو چکے تھے، ایسے بھی تھے کہ جن میں کچھ نہ کچھ ابھی زندگی کے آثار تھے، جن پر وہ بات اثر کرنے لگتی تھی تو دوسرے انہیں جو ہے وہ پھر روکتے تھے، هل هذا الا بشر مثلکم، تم جیسا انسان کیوں مان رہے ہو؟ آخر وہی 2 ہاتھ اس کے بھی ہیں، وہی 2 آنکھیں ہیں، وہی 2 کان ہیں، وہی 2 پاؤں ہیں، اسی طرح کھاتا پیتا ہے، اسی طرح چلتا ہے، بازاروں میں کل تک تو کاروبار کر رہا تھا، قافلے لے کر جاتا تھا، شام کی طرف واپس آتا تھا، اب اچانک جو ہے وہ نبی بن بیٹھا اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں آتی، هل هذا الا بشر مثلکم افتاتون السحر وانتم تبصرون، دیکھتے بھالتے جانتے ہوئے تم جادو کے اندر نہ پھنسو، جادو کے جال میں نہ آؤ، یعنی جادو ضرور ہے اس کے پاس، اس کے کلام میں کچھ شیرینی ہے، وہ جو کلام پیش کر رہا ہے اس میں تاثیر ہے، وہ دلوں کو برماتا ہوا جو ہے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ ہے یہ جادو۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو انہوں نے ایک دوسرے کو ملامت اس انداز سے، حالانکہ خبر دینے والا خبر دے رہا ہے کہ تمہارے حساب کی گھڑی قریب آ گئی۔ اسی سورہ مبارکہ کی آخری حصے میں پھر یہ 2 آیات آئی ہیں، حتی اذا فتح یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ينسلون، یہ یاجوج و ماجوج کا معاملہ بھی قرب قیامت کی علامات میں سے ایک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تفصیل سے۔ اب دیکھیں یہاں نوٹ کیجئے، قرآن میں یاجوج و ماجوج کا صرف 2 جگہ ذکر ہے، سورہ کہف میں ذکر ہے، سورہ انبیاء میں ذکر ہے۔ بہرحال یہ قرآن کی آیات ہے، قرآن کے الفاظ، کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی شیخ ہو اور چاہے وہ کوئی سید ہو اور چاہے وہ کوئی مولانا جراج پوری ہو اور چاہے وہ کوئی سید احمد خان ہو، آخر قرآن کو تو وہ بھی مانتے ہیں۔ یاجوج و ماجوج سے مراد کیا ہے؟ کہیں قرآن میں تفصیل ہے؟ ایسے مقامات تو بالکل ایسے ہیں کہ جہاں پر آ کر ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ کوئی ہمارے پاس اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ حدیث کی طرف رجوع کرے۔ جہاں کوئی بات جو ہے قرآن مجید نے صرف اجمالاً بیان کی ہے، وہ جو قرآن میں خود پورے طریقے سے واضح نہیں ہو رہی ہے، اور قرآن مجید کے اندر یہ آیت موجود ہے، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا، نحن نزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے جو کچھ ان کے لیے نازل کیا گیا، یعنی گویا کہ کتاب کے ساتھ معلم کی حیثیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب کے مشکل مقامات کو آپ کو ایک استاد پڑھا رہا ہے،
کتاب تو اسی جو بھی آپ متن پڑھ رہے ہیں اسی علی باتا سے لکھی ہوئی عبارت ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر مشکلات آتی ہیں تو استاد ان کو کھولتا ہے، باتیں کرتا ہے، بیان کرتا ہے، بھئی یہ استعارہ ہے، یہ محاورہ ہے، اس کو لفظی معنی میں نہ لو، یہ تو ایک طرح کا ایک ضرب المثل ہے یا استعارہ ہے یا محاورہ ہے، یہ ساری باتیں استاد بتائے گا تو آپ سمجھیں گے۔ اسی طریقے سے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، اے نبی آپ کا فرض منصبی ہے کہ اسے بیان کریں۔ یاجوج ماجوج کی تفاصیل آپ کو ملے گی تو حدیث کے اندر ملے گی، اگرچہ وہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے لیکن ہے اسی قبیل کی یہ شیخ میں بعد میں بھی کروں گا۔ اس حوالے سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر اونچائی سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے ان کے لشکر کے لشکر، واقترب الوعد الحق، اس وقت وہ سچا وعدہ بالکل قریب آنے لگے۔ فاذا هي شاخصة الابصار الذين كفروا، اور اس وقت کافروں کی نگاہیں ٹکی رہ جائیں گی کسی ایک جگہ کے اوپر، جیسے کہ کبھی خوف ہوتا ہے انسان پر تاریخ تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، کسی ایک جگہ ٹکی بن جاتی ہے، شاخصة جنگی ہوئی ہو جائیں گی آنکھیں ان کی، یعنی گویا کہ کسی ایک طرف نگاہ جو ہے جم گئی ہے، آنکھیں پتھرا گئی ہیں خوف کی وجہ سے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ الْأَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، ہائے ہماری شامت کو کہیں گے ہم تو ان چیزوں سے غافل ہی رہے، غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ظالم تھے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہمیں تو یہ چیزیں بتائی گئی تھی، ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، محمد رسول اللہ نے سارے حقائق کھول دیے تھے، ہم نے ادھر التفات ہی نہیں کیا۔ حدیثوں کی کتابوں میں کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب و اشراط الساعہ، یہ سارے کے سارے پورے ابواب موجود رہے اور ہم نے کبھی ان کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے اس کی طرف التفات ہی نہیں کیا۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، ہم نے اپنے اوپر خود ظلم اٹھایا ہے اور یہ آج ہماری شامت ہوئی ہے کہ وہ سارے کے سارے حالات بالکل ہماری نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ اب آئیے قرآن سب سے زیادہ جس چیز کی خبر دیتا ہے، اور کیجئے سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ آنے والا مضمون قرآن میں کون سا؟ قیامت۔ مکی صورتوں تو یوں سمجھیے کہ مکی صورتیں 2/3 قرآن بنتی ہیں اور اس کا اگر آپ انالیسس کریں گے تو کم سے کم 2/3 کا 1/3 تو صرف قیامت کے حالات کے اوپر مشتمل ہے۔ قیامت ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہ جو اس کائنات کے اندر آنے والا ہے، اہم ترین خبر قرآن نے دی ہے قیامت۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ موجودہ جو ذہن سائنٹیفک بن گیا تھا کو ذرا یہاں پہ انڈر لائن کر لیجیے، اب نہیں ہے یہ، لیکن بدقسمتی سے عوام جو ہے ابھی تک اس تھا کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس تھا سے مراد یہ ہے کہ ایک دور وہ تھا جبکہ نیوٹونین ایرا جو کہلاتا ہے فزکس کا، سائنس قطعی ہے، اس کے قوانین قطعی ہیں، مادہ اور انرجی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، مادہ انڈسٹرکٹیبل ہے، اسے فنا نہیں کیا جا سکتا، یہ تمام چیزیں تھی نیوٹن کی فزکس جب شروع ہوئی ہے۔ یہ لاز آف موشن ہیں، ان کے اندر کہیں کوئی فرق و تفاوت نہیں آ سکتا۔ یہ تمام جو قوانین طبیعیہ تھے جو ہم نے پڑھے ہیں FSC کے زمانے میں، ہم نے بھی پڑھے اور آپ سب نے بھی پڑھے ہوں گے، یہ نیوٹن کا دور ہے اور وہ در حقیقت کہا جاتا ہے کہ جدید طبیعیات کا بابا آدم ہے۔ جب تک اس کی طبیعیات کا دور رہا، کیسے مان لے کہ دنیا ختم ہو جائے؟ تو بڑا محکم نظام ہے، کیسے مان لے؟ میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے اور اتنا بڑا میٹر، یہ کائنات، یہ سارا کا سارا مادہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ کیسے ختم ہوتا ہے؟ ہے ہاتھ لما توعدون، جیسے کفار کہا کرتے تھے، قریش کہتے تھے مکے کے، نہیں ہونے والی باتیں نہیں، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، نہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے جدید ذہن کے اندر، سائنٹیفک ذہن میں الجھ گئی تھی، یہی ٹھوکر کھائی تھی سر سید احمد خان۔ بھائی جن ہمیں نظر نہیں آتے کیسے مان لے کہ جنات کا بھی کوئی وجود؟ نظر نہ آنے والی تو ایک شے تو ہم مان سکتے ہیں کہ اللہ ہے، کوئی ایک شے ہے جو نہیں ہمیں نظر آتی، اور کوئی شے ہم نہیں مان سکتے جو نظر نہ آتی۔ جن نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے، روح نظر نہیں آتی ہم نہیں مانتے، فرشتہ نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے۔ یہ سارا اس نیوٹونین دور کی فزکس کا فساد ہے اور عوام الناس آج بھی اسی ذہن کے، وہ تو جو اصل میں فزکس کے جو اصل طالب علم ہیں، جن کا یہ شعبہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ ختم ہوا، نیوٹونین فزکس جو ہے اس کا جنازہ نکل چکا، یہ آئنسٹائن کا ایرا ہے، اب کوئی شے قطعی رہی نہیں، ہر شے ریلیٹو ہے، ہر شے اضافی ہے، کسی شے کے اندر ایبسولوٹ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ مادہ اور انرجی کی ڈوئلزم جو ہے سلبیت ختم ہو چکی، مادہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، انرجی مادہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور مادہ جو ہے انڈسٹرکٹیبل نہیں رہا، زمانہ ختم ہوا، وہ سارا دور ختم ہو چکا۔ لیکن جب تک کہ یہ ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں وہ نیوٹونین ایرا کے اثرات باقی ہیں، قیامت کے بارے میں بھی کوئی یقین نہیں ہے لوگوں کو۔ لیکن سب سے زیادہ زور و شور کے ساتھ، شد و مت کے ساتھ جو بات قرآن میں بیان ہوتی ہے وہ قیامت اور بعث بعد الموت۔ اس کے ضمن میں 3 مرتبہ سور کا پھونکا جاتا ہے۔
پہلا نفخہ نفخہ فضا کہلاتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو کوئی کھلبلی مچ جائے گی، فساد دنیا کے اندر، ہنگامے ہوں گے، قرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، جمع الشمس والقمر، چاند جو ہے سورج میں دھنس جائے گا، یہ سارے حادثے ہوں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح چل رہے ہوں گے، ایک ہلچل جسے کہنا چاہیے، جس کو کہا گیا القارعہ مالقارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ سارا نقشہ جو کھینچا گیا ہے یہ ہے پہلا نفخہ سور۔ دوسرا نفخہ ہوگا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اس کو مفسرین نے کہا نفخہ صعق، سب بے ہوش ہو کر مردہ ہو کر، صرف اہل زمین نہیں، اہل سماوات فرشتے بھی، سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ کوئی خاص استثناء ہوگا، فرشتوں میں سے بھی کوئی خاص ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ جو نفخہ صعق ہونے والا ہے اس میں رکھوں کر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ تیسرا نفخہ ہے نفخہ ثالث، اس کو نفخہ بعث کہتے ہیں، وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، یہ نفخہ بعث ہوگا، پھر جب تیسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے، یہ سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، پوری نوع انسانی جو ہے وہ قبروں سے نکل آئے گی۔ یہ تین نفخوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کی تفاصیل ہے۔ اب دیکھیے اس کو، اس قیامت یا اس ساعہ، اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیجیے، ہم ایک لفظ جو ہے غلط العام کے طور پر استعمال کرتے ہیں، قیامت۔ یہ بیان جو میں نے ابھی کیا ہے اس میں پہلے مرحلے کو قیامت نہیں کہتے، ہاں ہم اردو میں اسے قیامت کہتے ہیں، عربی میں اور قرآن میں اسے الساعہ کہا، قیامت کہتے ہیں تیسرے مرحلے کو جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ یوم قیامت وہ ہے کہ جب بعث بعد الموت کے بعد پوری نوع انسانی کھڑی ہوگی اور وہ ایک میدان میں حشر کر کے جمع کر لیے جائیں گے پروردگار کے سامنے بھاگ گے، وہ یوم القیامہ ہے۔ قیامہ اسے کہتے ہیں، قامہ یقوم، وہ کھڑا، یوم القیامہ وہ ہے نفخہ ثالث کے بعد جب کہ بعث بعد الموت ہوگا اور تمام نوع انسانی زندہ ہو کر اپنے رب کے حضور میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پہلا نفخہ جو ہے وہ نفخۃ الصاعق کہلاتا ہے، چنانچہ سورہ انبیاء کے فوراً بعد جو ہے قرآن مجید میں سورۃ الحج ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اب یہ نقشہ جو کھینچا گیا ہے، میں ان تمام آیات کا صرف حوالہ دے رہا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا۔ زلزلۃ الساعہ، اس کو نوٹ کیجیے، الساعہ ہے وہ پہلا نقشہ، جبکہ ایک ہنگامہ ہوگا، زلزلہ ہوگا، پوری کائنات کے اندر جو ہے ایسے عظیم ٹکراؤ ہوں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کے طریقے سے اڑے پھریں گے، زمین میں نہ کوئی اونچائی رہے گی نہ نچائی رہے گی، یہ ٹوٹ پھوٹ کر دکت الارض دکن دکم وجاء ربک والملک صفا صفا، اس کو کھلا ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ اس میں تم کہیں ٹیڑھ دیکھو گے نہ کہیں اونچائی دیکھو گے، ایک چٹیل میدان ہے اور پوری نوع انسانی جو ہے جمع ہوگی اللہ کے سامنے محاسبہ۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اب اس کی جو علامات بیان ہوئی ہیں احادیث، یہ قیامت کب آئے؟ پہلی بات تو نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک اس کے ایگزیکٹ ٹائم کا تعلق ہے، صراحت کے ساتھ صحیح احادیث میں، متفق علیہ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا ہے قیامت کب آئے گی، اس کا ایگزیکٹ نالج، اس کا صحیح معین علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، نہ جبرائیل کو ہے نہ محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث جبرائیل، اب دیکھیے میں نے فرشتوں میں سے بھی سب سے اونچا فرشتہ جبرائیل کا نام دے دیا ہے اور انسانوں میں سید البشر محمد رسول اللہ کا نام دے دیا ہے، جب ان دونوں کے علم میں نہیں تو اور طاقت صاحب دیگرہ کے رسد کسی اور کو کیسے اس کا امکان ہے؟ ایگزیکٹ ٹائم کا کوئی ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا وقت جو ہے قیامت کا وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ وتبارک الذی له ملک السماوات والارض وما بینہما وعنده علم الساعہ، قیامت کا دن، قیامت کا ساعہ کا وقت جو ہے اس نے اسی کے لیے۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ احادیث کے ذخیرے میں حدیث جبرائیل کو وہی مقام حاصل ہے کہ جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ام السنہ کہا گیا ہے، اور وہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، تمام احادیث کے مجموعوں میں ہے، پھر متعدد صحابہ سے مروی ہے، حضرت عمر سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو وہ حدیث بھی سمجھیے کہ واقعتاً سند کے اعتبار سے قرآن کے بالکل ام السنہ